Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. مجمع کافی ہے، آواز صلوات کی بہت تھی، بلند آواز سے درود پڑھیے سارے سے۔ مجمع کے انتشار کو کم کرنے کی نیت سے اور مجمع کی روحانیت میں اضافے کی نیت سے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ پہ، حق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ برادر عزیز واجب الاحترام عزادار حسین ابن علی جناب رانا دلاور صاحب، خالق کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی دربار عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور عزاداری مظلوم کربلا میں مزید سے مزید کوشش و کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زائد ہاشمی صاحب بیمار ہیں، خالق کونین میرے بھائی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب مشتاق حسن بخاری صاحب ذاکر حسین ابن علی ہیں، وہ بیمار ہیں، ملتان میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، خالق کونین اس عظیم رات کے صدقے میں انہیں شفا عطا۔ برادر عزیز عظیم بھائی کی والدہ بیمار ہیں، وہ بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں، خالق انہیں بھی شفا عطا۔ جتنی دعائیں، مرادیں آپ کے دل میں یا اذہان میں کہیں بھی سانس لے رہی ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام مشکل مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ اجازت ہے میں نوکری کا بالکل میزبان کی حیثیت سے، نہ ناموری کے لیے آیا ہوں، نہ ذاکری منوانے کی نیت سے پڑھتا ہوں، نہ کبھی جبر کر کے پڑھا۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز بہت ہی پیارا بھائی جناب علی عمران جعفری صاحب نے بہت ہی تہذیب یافتہ انداز میں ذکر آل محمد بیان کیا، خالق ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی مجھ سے بہتر ذاکر پڑھ چکے اور میرے بعد بھی آپ نے اعلان سن لیا، بہت ہی نامور ہستیوں نے پڑھنا ہے۔ میں صرف نام لکھوانے آیا ہوں، نام گنوانے آیا ہوں، میں صرف اور صرف عزاداری میں اپنا حصہ ڈالنے آیا ہوں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری ایک ہی گزارش ہے، ذاکر جو سنتا ہے اس کے ساتھ نہیں، جو ذکر سنتا ہے بس میں اس کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں۔ جو بات اچھی لگے، کوئی جملہ اچھا لگے، آپ کو عرصہ ہو گیا مجھے سنتے ہوئے، گجرانوالہ میں طویل عرصہ ہو گیا نوکریاں دیتے ہوئے، اور اسی بارگاہ سے بڑی خیرات ملی، حویلی سادات سے بڑی دعائیں ملی، تو میں تو مقروض ہوں، ویسے ہی آپ حضرات کی سماعتوں کا بھی، آپ کی دعاؤں کا بھی مقروض ہوں۔ تو چند فکرے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بیدار بیٹھا ہے وہ سنے۔ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے اسی حوالے سے ہی فضیلت آل محمد کا آغاز کر رہا ہوں، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔
میں نوکر. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ, آپ کی سماعتوں کا شکریہ, آپ کے عقیدے کا شکریہ, آپ کی مودت کا شکریہ, آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں, آپ کی عقیدت کا شکر گزار ہوں. آپ نے اتنے اچھے انداز میں استقبال کیا فضائل آل محمد کا. چھوٹا جملہ نہ کبھی پڑھا, وعدہ کیا ہوا ہے بادشاہوں سے کہ آپ کے دربار بہت بڑے ہیں, ہم بہت چھوٹے نوکر ہیں, لہٰذا جملہ ہمیشہ شعور کی آخری منزل سے لے کے پڑھتا ہوں. ہاں, دل بنے تو داد دیجئے گا, دل نہ بنے تو بے شک چپ رہیے گا. جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو, اسے کائنات میں علی اصغر کہتے ہیں. جو دنیا میں آئے اور امام حسین منہ چوم کے فرمائیں بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. وہ نہ بولے, جس کا دل نہ بولے وہ نہ بولے, وہ چپ رہے. جس کو بیدار جو دل سے سن رہا ہے اور واجب ہے وہ سنے تو پھر بولے. دیکھیے, اچھے فکر کی قدر کریں گے تو ہم ڈھونڈیں گے. اللہ تیری زندگی کرے. امام حسین آپ کا آباد, آپ نے حق ادا کیا, میں نوکر ہوں. جیتے رہو امام حسین آباد حسین. کتنا شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کا. بسم اللہ جی, مولا آپ کا آباد. آپ جی ہیں بھائی جان, آپ نے تو ہمیشہ دعائیں دی ہیں. کون سی مجلس ہے جس میں آپ کو نہیں دیکھا. جو دنیا میں آئے اور امام حسین بادشاہ منہ چوم کے فرمائے بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. والد گرامی کے 2 مصرے پڑھتا ہوں جنہوں نے اب تک داد نہیں دی, شاید شامل ہو جائیں, میرا دل بڑا ہو جائے. والد گرامی نے 2 مصروں میں ایک کتابیں بند کر دی. مصرے وہاں ڈیرہ غازی خان میں پڑھے گئے. میرا بچپن تھا, ماتمی جلوس میں سلام پڑھا گیا, اس میں 2 مصرے تھے. ممبر کے یہ ہاتھ ہے دونوں اور یہ علم گواہ ہے. مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولا. مصرے نہیں تھے, کوئی عالمی مصرے تھے, کوئی آفاقی مصرے تھے, پتہ نہیں کہاں تک داد گئی. انہوں نے لکھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے, مرضی آپ کی اپنی ہے, میں نے جابر کوئی نہیں کرنا. اللہ تیری زندگی کرے. جو ذکر سنتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ تھوڑا پڑھ سکوں. موضوع میرے ذمہ لگایا گیا, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ کئی کتابیں بند ہیں ان 2 مصروں میں. جی تہذیب جو سنتے ہیں, جو ادب سنتے ہیں, ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. یا علی ہمت دینا بادشاہ, ہمت دینا. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں. تمہاری زندگی ہو یار. یہ ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہوں مولا کی قسم. جتنی مشکل دعائیں ہیں باب الحوائج کے صدقے میں مولا پوری کر. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. میں نوکر آئی. بسم اللہ. بسم اللہ جی, بسم اللہ. ہیوی ویٹ, ہاں جی, بڑی مہربانی. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. دل بڑا ہو گیا میرا, مولا کی قسم تھکن ہی اتر گئی. طبیعت بھی ناساز تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی. باب الحوائج آپ کی مرادیں پوری فرمائیں. چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے, ہمارے لیے باب الحوائج ہے. جرمنی میں میٹنگ ہوئی تھی, بڑا مشہور واقعہ ہے. مرزا عطر لکھنوی, خطیب الاکبر کا خطاب تھا ان کے پاس, لقب دیا گیا تھا, اتنے بڑے خطیب تھے. ان کی زبانی سنو, فکر دہرا رہا ہوں. جرمنی میں میٹنگ ہوئی, دنیا بھر کے جرنیل اکٹھے ہوئے. ایجنڈا یہ تھا کہ ڈھونڈو دنیا کا سب سے بڑا جرنیل کون ہے. اب گجرانوالہ میں مجھے حسرت کوئی نہیں ہے داد دینے کی, بہت داد آپ نے دے لی, نہیں بھی دیں گے تب بھی راضی, دعا کرتا ہوا جاؤں گا. فکرہ بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں. ڈھونڈو دنیا کا, میری طرف دیکھیں گے تو بولیں سب سے بڑا جرنیل کون ہے. ممبر پہ ہاتھ ہے, جیسے سنا ویسے پڑھ رہا ہوں. 13 گھنٹے میٹنگ جاری رہی. 13 گھنٹے بعد متفق کا فیصلہ ہوا. حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں, جس نے 72 کو 9 لاکھ سے 6 گھنٹے لڑایا. وہ نہیں آیا جو نہیں بولا, وہ سمجھے میں آیا ہی نہیں تھا جو اس فکرے پہ چپ رہا. اللہ آپ کا آباد رکھے.
جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا. ایک فکرہ اضافی عرض کر رہا ہوں، اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں. کون ہے جو حسین کو جھک کے سلام نہ کرے، چاہے کسی بھی مسئلہ کا کیوں نہ ہو؟ مثال ہی ایسی قائم کر دی میرے بادشاہ نے دنیا میں، جو نہ کوئی پہلے کر سکا نہ کوئی بعد میں. ایسے 72 حسین نے چنے. یار میں پڑھ گیا. ایسے 72 میرے بادشاہ نے چن لیے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. 72 میں جو سب سے زیادہ ضعیف العمر سپاہی تھا، اس نے بھی 9 لاکھ کو پیچھے ہٹایا. کہاں بیٹھے ہو یار، کچھ سنا کرو. ذکر سنیں گے تو ہم پڑھیں گے نا. مولا آپ کو آباد رکھے. ہاں، جنہیں بولنے کی عادت ہے ذکر میں ذرا میرے ساتھ دیجئے. ضعیف العمر، بڑی مہربانی بات. بسم اللہ جی. مولا آپ کو آباد رکھے. بس میں موضوع پہ آ رہا ہوں، 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے. یہ جڑے ہاتھ دیکھیے. نعرہ لگانے کو دل چاہے تو لگایا کرو، ورنہ چپ رہا کرو. مجھے جبرن نعرے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ایسا اپنایا ہے سلسلہ کہ میں جبرن نعرے لگوں. نہیں، جب پھوٹے دلوں سے تب. شعر میں پڑھ رہا ہوں. دیواریں بولے تو کم ہیں، پتھر بولے تو تب بھی کم ہیں. آپ تو پھر بھی عزادار ہیں. کتنا بڑا معجزہ ہے امام حسین، جس نے آخری حملہ 9 لاکھ پہ 6 ماہ کے کم سن سے کرایا، اور جس نے 2 مصرے لکھے اس نے قلم ہی توڑ دیا. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. آپ یہ مولا زندگی کرے. آپ کی توجہ ہو جائے تو میں شروع کر دوں گا. بسم اللہ. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو. میں عزاداروں کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک منت کرنا چاہتا ہوں. آنے والے آتے رہیں گے، آپ نے دیکھنا صرف ذاکر کی طرف ہوتا ہے، ورنہ دھیان ٹوٹ جاتا ہے. دھیان ٹوٹ جائے تو مصرع ضائع ہو جاتا ہے. مصرع ضائع ہو جائے تو شاعر کا دل ٹوٹ جاتا ہے. دل ٹوٹ جائے تو پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے. کبھی سوچا ہے شہزادہ میدان میں آ کے مسکرایا کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس تبسم کی آج تک کوئی وضاحت نہیں کر سکا. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. اس تبسم کو آج تک کوئی نہیں کھول سکا کہ اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں. میں بس ایک راز ایک مصرے میں کھول رہا ہوں. جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر. تھکا ہوا ہو بندہ تو وہ نہ بولے، جو بیدار ہے وہ تو بولے. جنگ کے آغاز، یہ دعا کیجئے. جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں. دعائیں دل میں رکھیے گا. قبولیت کا کوئی بھی لمحہ، میں باب الحوائج کا فضائل پڑھ رہا ہوں، قبولیت کا کوئی بھی ایک لمحہ ہو سکتا ہے. اور جتنی روحانیت اس وقت ذکر میں ہے، مولا میرے بھائی دلاور کی زندگی کرے. یہ روحانیت جو ہے، یہ فرش عزا بچھانے والے کا خلوص، آپ کے آنے کا خلوص، آپ کے بیٹھنے کا خلوص، اور پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا، تب یہ روحانیت پیدا ہوتی. اور فرش عزا پہ جب اتنی روحانیت ہو، پھر پڑھنے کو بھی دل چاہتا ہے. اور سننے والے جب آپ جیسے مل جائیں تو پھر اور زیادہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے. یقین جانیے. چھوٹا ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، چھوٹا ہے تو علی کے لیے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے. آپ نہیں سمجھے. ان کے دروازے پر جو دہلیز تک رہتا ہو، اس کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے. آپ سمجھ گئے میں نے کہاں اشارہ کیا. تو جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے، اس کے فضائل میں کیا پڑھا؟ میری کیا جرت، میری کیا مجال. میں اپنے وقت میں نوکری تمام کروں گا. آپ پر صرف واجب میرا ساتھ دیجئے گا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کتنا بیدار ہے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. اتنی داد بھی بہت تھی اس مصرے پر، اتنی داد بہت زیادہ تھی، اتنی بھی آپ نے زیادہ دی. بات کھلے گی تو میں دیکھوں گا کتنے چہروں پر کتنے مودت کے گلاب کھلتے ہیں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ،
عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. یا علی یا علی یا علی. ہمت دینا بادشاہ، مشکل موضوع ہے لیکن ہمت دینا، میں پڑھ جاؤں یہ سن لیں تاکہ مجھے بھی تقویت ملے آئندہ لکھنے کے لیے اور انہیں بھی حاضر مل جائے، ثواب مل جائے. مصرے میں آپ پڑھ رہا ہوں، اللہ تیری زندگی کرے. مصرے میں آپ پڑھ رہا ہوں، 2 مصرے ہیں، بظاہر 2 مصرے، میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. جو سمجھ لے گا وہ تو چپ نہیں رہے گا، جو چپ رہنا چاہتا ہے وہ چپ رہے، لیکن جو سمجھ لے وہ بولے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ، یہ جھکا ہوا سر، علم کا واسطہ دے رہا ہوں. مصرع اچھا لگے تو بولنا، مجھے لڑ جھگڑ کے مجلس پڑھنی آتی نہیں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. پیچھے تک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں کو سلام، عقیدوں کو سلام، مودت کو سلام، آپ کے چہروں پر آئی ہوئی رونق کو سلام. مولا آپ کا آباد ہو. بسم اللہ جی، پوری طاقت سے پتہ چلے. یا علی، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے جی. بسم اللہ جی، تیری زندگی ہو. ارے تو جیے یار. مولا تیری زندگی کرے صاحب. بسم اللہ. واہ واہ. آہا. ہائے ہائے. پورا مجمع پریشان. لحاظ تیری زندگی امام زمانہ اقرۃ اللہ. ماشاء علی اصغر کا واسطہ میری اس دعا کو قبول کر لے. امیدوں کی صبح سے لے کے خواہشوں کی شام تک، سیس کے ہر قدم سے لے کے دھڑکنوں کے اختتام تک میرے لب پہ رہے آنا محمد کا یہ نعرہ، باقر کا یہی سچ. علی حق، علی حق. پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. مولا آباد اشاد رکھیں گے. آسمان کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر نعرہ تو بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے. مولا کی قسم قیمت مل گئی. امام حسین جانتے ہیں دامن بھر گیا. جو ادب پہ بولتے ہیں پتہ نہیں کتنے اچھے لگتے ہیں مجھے. لڑائی جھگڑے کی باتوں پہ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، ادب پہ بولنا ذرا مشکل ہے. آج کل ادب پڑھنا بھی کم ہو گیا ہے، بولنا بھی کم ہو گیا ہے، سننا بھی کم ہو گیا. اللہ آپ کو آباد رکھے. ہماری مجبوری ہے، اس گھرانے سے تعلق ہے جنہوں نے ہمیشہ ادب کو ساتھ رکھا. میں نے ادب نہیں چھوڑنا، میری مجبوری سمجھیں آپ، میری مجبوری سمجھیں. بس میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. چند لوگ بھی میرے ساتھ مل جائیں تب بھی بڑی بات ہے. یہ مصرے نہیں ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے نہیں ہیں. بھائی جان بڑی مہربانی، یہ مصرے نہیں ہیں. امام حسین جانتا ہے مجھے پتہ نہیں کس کس نے کتنی دعا دی ان مصروں پہ. میں تعارف پیش کر رہا ہوں 6 ماہ کے علی کا. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پورے مجمع کو چیلنج ہے عقیل محسن نقوی کا. میں عالم کے سائے میں ہوں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دکھے. کوئی خوشامد نہیں کرنی، کوئی جبرن داد نہیں دینی، یہ سوچ کے نہیں بولنا کہ ذاکر تھکا ہوا ہے. نا 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 نا، دل بولے تو بولنا. بھائی جان مصرع میں ارسال کرنے لگا ہوں. چوتھے مصرے پر پتہ نہیں نعرہ کہاں سے کہاں تک جائے مجھے نہیں معلوم، لیکن مصرع بہت بڑا ہے. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں باب الحوائج کا. میں پھر کہہ رہا ہوں خوشامد کی داد نہیں دینی، دل بولے تو بولنا ہے. سید زادے کا منبر شبیر سے وعدہ ہے گجرانوالا
7 ربیع الاول یادگار مجلس میں میں معمولی سا نوکر امام حسین کا 4تھا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، مولا کی قسم پتھر رکھے سامنے وہ بول پڑے تو پھر میرا دعا کا حق بنتا ہے۔ شبنم بھی ہے، اللہ اکبر، قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے یار، تم جیو آباد و شاد رہو، حق ادا ہو گیا مولا کی قسم، حسرت ہی نہیں رہی۔ آپ جیے بھائی جان، آپ جیسے عزادار گھر آباد رہے۔ آئیے بسم اللہ بسم اللہ، آ جائے حضور خیریت، میں بسم اللہ کروں پوری طاقت سے۔ علی حیدر، علی ہے، نوکری ہو گئی جی، نوکری ہو گئی۔ سید کی صحت سلام کی جی واسطے بلند مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کو آباد و شاد دے، میں کسی قابل نہیں۔ شعر تو میں آپ پڑھنے لگا ہوں، بھائی آگے بسم اللہ جی۔ جناب ذاکر حسین ابن علی، بہت بڑا نام ملک کا، جناب غلام عباس چپس تشریف فرما ہے، ان کا آنا میرا جانا، پڑھ لیے اتنا ہی پڑھنا تھا۔ گھبرا گئے یا خوش ہو گئے پتہ نہیں، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا گھبرا گئے یا خوش ہو گئے۔ نہ میں بسم اللہ کرا، میں نوکر جی، بسم اللہ جی، آپ تو ہمیشہ میں بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ جی۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے۔ کوئی ہے جو شعر سمجھے؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا۔ لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے۔ وہ عزادار چپ رہے، دل مانتا نہیں۔ اللہ آباد و شاد رکھے۔ 1400 سال سے، 14 صدیوں سے ایک لمحہ نہیں ختم ہوا آج تک۔ اللہ زندگی کرے، امام حسین آباد ہے۔ یہ نگینہ ماشاءاللہ، یہ نگینہ بھی دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ ارے جیتے رہو یار، یہ نگینہ بھی دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ عرش باشیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، عرش باشیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ ام لیلا نے عقیدت سے کہا، ام رباب تیرا اکبر میرے اصغر سے بڑا لگتا ہے۔ اگر بھائی 4 مصرے نہ پڑھتے تو مجھے 4 مصرے شاید یاد نہ آتے۔ سید کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے مقام شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگی تھی کربلا معلّہ میں جا کے۔ میں نے کہا آپ باب الحوائج ہیں، جو خیرات آپ دیں گے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بھائی غلام باس آپ ظاہر ہیں کربلا کے۔ میں نے شہزادے کے مقام پہ کھڑے ہو کے نا یوں سجدہ ریز ہو کے میں نے بھیک مانگی۔ میں نے کہا 4 مصرے بادشاہ سے عطا کر، جو خیال صرف مجھے عطا، صرف مجھے، یقین دل میں ہونا چاہیے، پھر وہ عطا کر بھی دیتے۔ بادشاہ نے وہ خیال دیا، باب الحوائج نے امام حسین کے۔ میں نے آج تک شاعری میں پڑھا نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ بڑی شاعری پڑھی، اساتذہ کی بھی پڑھی ہے، اب کی بھی پڑھی ہے، لیکن یہ خیال نہیں پڑھا۔ یہ بادشاہ نے مجھے عطا کی، میں علم کے صاحب ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں جتنی بڑی خیرات میں مجھے بادشاہ نے دی۔ میں وہ ان مصروں کو سن کے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ یار بولا کرے، ذکر میں نہیں بولنا، کہاں بولنا ہے؟ چلے 4تھے مصرے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آگے پڑھنا بھی ہے یا قصیدہ ادھورا چھوڑا۔ محسن توجہ کرنا، تو ایک قطرہ ہے ان ماء کا، مگر میں پہلے منت کر رہا ہوں، اگر یہ خیال پہلے کسی شاعر کے کسی بھی زبان سے سنا ہو، میرا حق نہیں بنتا، مجھے داد دینی بھی نہیں۔ اگر یہ بادشاہ کی خاص عطا ہو پھر بولنا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے
کہ تیرا میدان میں یہ پہلے موالی سے آخری کھڑے ہوئے علی والے تک چیلنج ہے عقیل محسن کا، اگر مصرع دل میں اترے پھر ہاتھ بلند ہو، تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ کیا پڑھا جائے کیا آپ کو؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ میں آپ دیئے بھائی، مولا آپ کا آباد بسم اللہ جی۔ نوکر ہوں، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ، بہت زیادہ شکریہ۔ اچھا یہ بچہ کو کمال کیا، پورا محرم پڑھتا ہے میرے جیتے سارے جواب دو یار۔ ماں باپ کو نصیب ہوں یار، ایسی اولاد ماں باپ کو نصیب، ایسے بختاور بچے ماں باپ کو نصیب جو ذکر کی زینت یہ کیا آسان ہے، اس کا ذکر کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، خوش آمد نہیں کر رہا۔ یہ میرے پورے محرم میں جب میں محرم پڑھتا ہوں گوبند گڑھ میں، یہ ہر مجلس میں ہوتا ہے بچہ، یہ شیعوں کا اپنا بخت ہے، یہ امام حسین کا اپنا معجزہ ہے۔ آج کل 12-13 سال 14 سال 15 سال 20 سال کے بیٹے کو بھی زبردستی نماز پڑھوانی پڑتی ہے، یہ اپنے عشق میں آتا ہے، وہ جو عشق یہاں پہ ہے امام حسین، لوری بھی اسے یاد ہے، پیچھے نہ رہو نا پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے، بھائی آگے آدھی توجہ آپ کی ادھر ہوگی تو میں تو رول گیا نا جی۔ لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی، اللہ اکبر، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی، مجمع ہو گیا بیدار، جاگ گیا آپ، تقریباً ہر بندے نے داد دی، ہر بندے جو بھی جہاں بیٹھا وہاں سے اس کی داد مجھ تک پہنچ گئی، میں مکروز ہو گیا، لیکن پچھلی داد ایک طرف نہیں جی، میرے حق سے بھی زیادہ دے دیا، پچھلی داد ایک طرف، ان مصروں کی داد علیحدہ ہے۔ اٹھ کے بیٹا اٹھ کے شرم ہے، ٹھیک ہے، اب بھائی نے مصرے پڑھے 4 مصرے پھر یاد آ گئے، اب ان مصروں پہ جو چپ رہا تو میں آگے پڑھوں گا بھی نہیں، یہ مصرے بڑے قیمتی اچانک یاد آ گئے، بھائی ربائی نہ پڑھتے شاید یاد نہ آتے۔ مولا کی قسم وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، نہ بولنا دل نہ بنے تو چپ رہنا، بولنے کو دل بنے تو پھر کوئی چپ نہ رہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ آپ کی زندگی ہو یار، مولا آپ کو آباد رکھے، یہ 6 سطریں تمہاری زندگی ہو، تم جیو سلامت رہو، زیادہ لمبا ہی نہ پڑھ جاؤں میں، بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ 6 سطریں ان کی داد الگ ہے، مولا کی قسم ان کی داد بالکل جدا گانا ہے، چونکہ یہ خاص الخاص انعام ہے۔ بات خیال سنیے گا، کون ہے شہزادہ علی اصغر، کیا مقام ہے شہزادے کا، میں کیسے سمجھاؤں، میری کہاں قوت، کہاں میرے شعور میں اتنی طاقت۔ ایک دعا مجھے حکم دیا گیا، وقاص نام کا ایک مومن ہے، مولا اسے غلام علی اصغر عطا فرمائے، کیا مقام ہے شہزادے کا۔ یا علی پچھلا نشانہ خراب ہو جائے داد کا، میں ڈر کے مصرے پڑھ رہا ہوں، ضائع ہونے کا خطرہ لگ جاتا ہے۔ کون ہے شہزادہ علی، کبھی سوچا کریں بیٹھ کے، انگشتری دین میں الماس کی صورت، یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، میں تمہیں اس کا واسطہ دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کے نہیں بولنا کہ عقیل محسن پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کے بولنا کہ حسین کا بہت چھوٹا نوکر پڑھ رہا ہے،
لیکن کیا پڑھ رہا ہے یہ سننا ہے. انگشتری دین میں بھائی غلام باس مصر سنیے گا. انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. میں اسے داد دوں گا جن سے اس مصرے پہ داد. جہاں جہاں سے ہاتھ اٹھائے میری داد آپ میری داد. جو اس مصرے میں بول پڑا وہ جانتا ہے شاعری کیا ہے. انگشتری دین میں چلے آپ چپ رہنے کی قسم بھی کھا لے تو پھر بادشاہ حسین کا معجزہ دیکھیں. انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں. کون ہے جو چپ رہ جائے؟ ہو عزادار چپ رہ جائے ممکن ہی نہیں ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے صفی حضرت عباس کی صورت. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا. مولا آپ کو آباد رکھے. امام حسین آپ کو زندگی دے. نہیں میں نے کہا میں شعر پڑھ کے جا رہا ہوں گجرانوالہ کی سرزمین پر. اگلے سال کی 7 ذی الحج تک یاد رہے 7 ربیع الاول تک تو اس نوکر کے حق میں دعا کرنے کا حق بنے تو دعا کیجیے. مسلح پر یاد آئے تو دعا نکل جائے. دل سے دعا نکلے کسی کے ذاتے کا بات ہے. میں 2 مصروں میں بہت بڑی بات کرنے جگہ. انگشتری دین میں الماس کی صورت. جب حضرت عباس نے اجازت مانگی نا مولا مجھے بھیج میدان میں تو بادشاہ نے 2 باتیں کہی. دونوں باتیں بڑی اچھی ہیں. میرے بھائی بلال کاظمی صاحب انڈیا میں مولا نے زندگی دے سلامت رہیں بہت اچھا مصرع کہتے ہیں. یہ انہی کے 2 مصرے ہیں. جب بادشاہ نے اجازت مانگی نا کہ مجھے میدان بھیجیں پہلی بات یہ کی کہ بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. کربلا میں تو ہر کوئی تھا نا تقریباً ملائکہ کربلا میں تھا. بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. میں نے بلال کاظمی صاحب کو فون کر کے کہا میں نے کہا جی آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھا دیا. میرے والد گرامی نے ایک شعر لکھا تھا اس سے آپ ایک قدم اور آگے گئے. اچھا انہوں نے بھی تسلیم کیا. والد صاحب نے صفین میں لکھا تھا کہ آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. بلال کاظمی نے کیا لکھا؟ بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. یہ بادشاہ حسین کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے. بڑی تعداد فرشتوں کی ہے 2-4 نہیں. پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں. اچھا آپ دوسری بات کا مزہ لیجئے گا. دوسری بات یہ بات مجھے اتنی پسند ہے میں ٹیلی فون کر کے میں نے بتا دی. جب بادشاہ نے بار بار کہا کہ میں جاؤں انہوں نے بلایا بھائی کو پاس بٹھایا. تم میدان کیوں جاؤ گے؟ مولا لڑنے جاتا ہوں. کہا نہیں عباس. کیوں مولا؟ کہا یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. یا علی یا علی یا علی نے ہمت دے بس ہمت دے تھوڑا ساتھ دے لے میرا. تیری زندگی ہو امام حسین تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے. آپ جیسے عزادار آباد و شاد رہے. یہ میرے جڑے ہوئے شعر میں آپ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے میں بخیل آدمی نہیں ہوں. میں نے نام لے کے 2 اشعار پڑھے. میں اپنا شعر بعد میں پڑھ رہا ہوں. بلال کاظمی مجھ سے کہیں بڑے شاعر ہیں. یہ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ بڑے شعر پڑھ کے تو اس کے بعد اپنا شعر پڑھنے کی ضرورت کرنا. پتہ نہیں اس شعر میں کچھ ہوگا تو میں پڑھ رہا ہوں. انگشتری دین میں بھائی غلام باس داد تو میں نے لینی ہے آپ سے بھائی حضم آپ نکلنے دوں داد. انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے. ملنگ دادا الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. جو جہاں جگہ ملے بیٹھتے ہیں. میں مصرع بہت قیمتی پڑھنے لگا. الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت. کمال کیا ہے. ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنو. مصرع پڑھا ہے میں نے مولا کی قسم دل پہ لکھنے کے لائق ہے. اگر کوئی سمجھ جائے میں نے کیا پڑھا. اللہ آپ کو ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا معصوم نے علی حیدر بہادر شہنشاہ تیرا کرم.
ختم ہوگی پڑھائی جی. اللہ رے تائید امامت کی بلندی، حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. کون سمجھے گا اس شعر کو؟ مجھے نہیں معلوم، جو سمجھ لے گا وہ بھولے گا نہیں. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. اللہ اکبر. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. گھر جا کے سوچنا، گھر جا کے داد پہ راضی ہوں، گھر جا کے سوچنا کیا پڑھ دیا تو مصروں میں. ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا. بڑی شاعری پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، کلام لکھے بھی ہیں بادشاہوں کی تائید سے. کچھ مصریں جن پہ ناز ہے کہ مجھ جیسے فقیر کو مل گئے. زاہد ویسے ہی 4 مصریں پڑھ رہا ہوں جو میری موت کے بعد بھی شاید یاد رکھے جائیں اور دہرائے جائیں. کبھی سوچا ہے لشکر ڈر کیوں گیا، سہم کیوں گیا شہزادے کے آنے پہ؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ 9 لاکھ کا لشکر سہم گیا تھا، یہ طے شدہ بات ہے، تاریخی بات بتا رہا ہوں. مولا کی قسم منظر ہی بدل گیا میدان کربلا کا ایک معصوم کی آمد پر. وجہ کیا تھی آخر؟ وجہ یہ تھی بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. اچھا ہر بندہ نہیں بولتا، مجھے معلوم ہے ہر بندہ نہیں بولتا، کچھ سوچتے ہیں، کچھ داد دے دیتے ہیں، کچھ 2 دن بعد کسی اور کو داد دیتے ہیں. 7 ربیع الاول تھی، رانا دلاور صاحب کی مجلس تھی، ہم گئے تھے وہاں پہ، کافی ذاکر پڑھنے والے تھے، تو عقیل بھائی بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا، بڑا اچھا مصرع تھا یہ. اب کچھ لوگ 5 دن بعد ٹیلی فون کر کے داد دیتے. سید ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھئی وہیں پہ دے تو جہاں حق بنتا ہے، نقد و نقد جی. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، کم سنتھپا میدان میں حیدر نظر آیا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کم سنتھپا میدان میں ذاکر محاورتاً یا جیسے بھی کہتے ہیں پرواز کر کے پڑھا جائے تو حق ادا نہ ہو. میں دل سے کہہ رہا ہوں، ایسا مصرع ہے کہ اگر میں پرواز کر کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہ ہو. بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سنتھپا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. کچھ مصرے ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں بولنے کے لیے. مصائب کا ایک شعر پڑھتا ہوں، زیادہ نہ پڑھ جاؤ. میری پوری زندگی کی پڑھائی ایک طرف، بڑے بڑے متقدمین ذاکرین مصائب خان ذاکرین کو سنا، میرے بعد میں مصائب خان ہستی ہے. میں نے ایسا شعر نہیں سنا، پتہ نہیں کیسا مضمون بند ہے اس میں مصائب کا، میں بیان نہیں کر سکتا. آیتیں 2 ہیں، یہ میرا وعدہ ہے، ہر آنکھ نم ہو جائے گی. جو عزادار تشریف فرما ہو نا، تمہاری آنکھوں کا وضو ہو جائے گا اس شعر پہ. آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں. کتنی روحانیت ہے مجلس میں. شعر سنیے گا غلام بس بھائی، وہ قیامت کا شعر. آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں. ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں. اسے کہتے ہیں مجلس عزا. یہ اول سے آخر ایک جیسی لہر کا، گریے کی لہر کا بلند ہونا، اسے مجلس عزا کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں مجلس کا حسن. جب آپ ایک طرح سے یہ لہر بلند ہوتی نا گریے کی، مولا آپ کی تمام تر مرادیں پوری فرمائے، جتنی مشکل مرادیں ہیں وہ بھی پوری فرمائے. آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان. ایک ہے میدان میں، ایک شام کے. کچھ فکریں ہیں جن پر ہم روتے ہیں اور ہمارا رونا بنتا ہے، جن پر ہم ماتم کرتے ہیں، ہمارا بنتا ہے ماتم کرنا. سر پیٹتے ہیں، بنتا ہے سر پہ ماتم کرنا. لیکن ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، علم کو موجود گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ فکر فقط رونے کے لیے نہیں ہے، یہ فکر مر جانے کے لیے. کچھ فکریں ہیں بابا، یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، مر جانے کے لیے.
پہلا فکرہ میں نے طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. میں بہت ٹوٹ کے رویا اس فکرے پہ، بہت زیادہ رویا. میں عزادار گھر کا فرد ہوں، رونے والا. میں امام حسین کی قسم بہت روتا ہوں مجالس میں. ممبر پہ ہاتھ ہے، رونے والوں سے بڑا عشق. انہوں نے جب فکرہ پڑھا تو پتہ نہیں میں کتنی دیر روتا رہا. فکرہ تو نہیں تھا، قیامت تھی. انہوں نے کہا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی عزت دار بیٹی کے ایک فکر پہ قربان بھی کر دوں تو حق ادا نہ ہو. جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اجرکم من اللہ، مولا جزا دے. پاک سیدہ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. یہ مجلس کی قبولیت کی علامت ہے. میں کچھ بھی نہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں رلاؤں آپ کو. یہ آپ کے اندر کا درد ہے جو باہر آتا. پہلا فکرہ میں نے پڑھا، آپ نے بڑے اچھا انداز میں گریا، بلند کیا. آوازیں تقریباً ہر طرف سے بلند ہوئی، پورا پنڈال ایک دفعہ آوازیں آپ کی بلند ہوئیں. یہ میں اطمینان میں آ گیا. دوسرا فکرہ جو رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے، میرے والد صاحب کا فکرہ ہے. راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میں انہوں نے پڑھا. حضور نہ وہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. مجلس تمام ہو گئی، وہیں پہ ختم ہو گئی، لوگ بے ہوش ہو. انہوں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے. اگر کوئی شیعہ ہے، ماتمی ہے، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے، کم از کم اس کی حیا بلند ہو جانی چاہیے، باقیوں کی خیر ہے. اگر کوئی اہل سنت برادری کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے تو بڑی مہربانی. چونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا میں نے فکرہ پڑھا. یہ اندھیرا اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ میں نے مصائب اس کے پڑھنے ہیں جو اندھیروں میں مر گئی تھی. بھائی دلاور نے پرسوں مجھے حکم دیا، میں نے آپ کے لیے بہت سوچا کہ آپ سے میں کیا پڑھواؤں. میں نے کہا جی میں کسی قابل نہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اسی معصومہ کے دکھ پڑھنے ہیں جو زندان کی تاریکی میں مر گئی تھی. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا. یہ بڑا مشکل موضوع ہے، بڑا مشکل مضمون ہے. اس پر میں نے اہل سنت برادریوں کے لوگوں کو گریا کرتے دیکھا ہے. اگر کوئی اہل سنت بھائی کبھی فرمائش کرے نا مصائب کی تو دو فرمائش کرتا تھا. یا تو وہ کہے گا کہ 6 ماہ کے معصوم کے مصائب پڑھیے، یا پھر وہ کہتا ہے کہ 4 سال کی حسین کی معصومہ بیٹی کے مصائب پڑھیے. میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. تیسرا فکرہ اس فقیر کا ہے. سید زادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، ممبر سے جو جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا. امامیہ کالونی بھائی غلام باس ہر سال میرے ساتھ پڑھتے ہیں. کل مجلس ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو. حافظ تصدر صاحب کے بیٹے کرواتے ہیں وہ مجلس. بھائی نے بھی کل پڑھنا ہے، میں نے بھی کل وہیں پہ پڑھنا ہے. وہاں واپسی پڑھی جاتی ہے کہ سادات کا اجڑا ہوا قافلہ اجڑ کے علی کی بیٹی مدینے کیسے آئے، کتنے محمل گئے تھے، کتنے واپس آئے، جوان گئے تھے، ضعیف کیسے آئے، کتنے بچے گئے تھے، کتنے واپس آئے. میں وہاں پڑھنے پہنچا بھائی غلام باس. مجھے میرے بھائی رضی نے کہا واپسی پڑھیے. میں نے بی بی سے بھیک مانگی کوئی جملہ عطا کر دے تاکہ پورا مجمع رو سکے. بی بی نے فکرہ عطا کر دیا. مولا کی قسم آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی، ختم ہوگی میرے حصے کی مجلس وہیں. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو اتنا کافی ہے. کربلا سے لے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. اب وہ بندہ سر چکا ہے، جو شیعہ بھی ہے اور اس کی ہائے نہ نکلی ہو وہ سر چکا ہے. ماتم کا فکرہ پڑھا ہے میں نے، ماتم کا، رونے کا نہیں، ماتم کے لیے پڑھا ہے. میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک منو کرم بسم اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں جی، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں ہے مولا کی قسم. میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے منو کرم بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہی بچی گھر نہ آئی. جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا، بھیڑ بڑھ جاتی تو پوچھتی عابد گھر کب جائیں گے.
پتھر لگتے تو کہتی آپ گھر کب جائیں گے. باغی باغی کا شور بلند ہوتا تو بھائی کے زنجیروں میں بوسہ دے کے کہتی سجاد گھر کب جائیں گے. تو سن کے مولا تو جانتا ہے میری نیت کو. میں ایک ایک حرف سچ پڑھ رہا ہوں. سندھ کے نوحہ خان تھے, اردو کا نوحہ تھا, چاروں طرف گریا تھا. بس ایک سطر میں نے سنی, وہی بار بار وہ پڑھتے رہے. مومنوں نے آگے پڑھنے نہ دیا, میں بے ہوش ہو گیا روتے روتے. نوحے میں کیا تھا؟ 4 سال کی بچی کی فریاد تھی, غریب باپ کے نام. بچی کیا کہہ رہی تھی باپ سے؟ بابا تیرے بن میں بے امان ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں, بابا جس نے چاہا اس نے مارا. منت کر رہا ہوں سید جتنے بیٹھے ہو تمہارا گریہ بلند ہو, جو امتی ان کی خیر ہے. جو سادات بیٹھے ہو نا تمہیں زیادہ دکھ ہونا چاہیے جملے کا. بابا تیرے بن میں بے امان ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں, جس نے چاہا جس نے چاہا جس نے چاہا اس نے مارا. لوگ پوچھتے تھے مولا کس نے رلایا, سب سے زیادہ کس بات پہ رونا آیا؟ بادشاہ فرماتے تھے بہن کے سوالوں پہ, بہن کے سوالوں پہ, بہن کے سوالوں نے رلایا. مولا کس نے رلایا؟ کہا بہن کے سوالوں نے. مولا اکبر کی برچی, قاسم کے ٹکڑے, مولا تیرے بابا کی شہادت, خیموں کا جلنا, چادروں کا لٹ جانا, بازاروں کی بھیڑ, مجموع تماشائی, علی کی بیٹیاں. آوازی نہیں, بہن کے سوالوں نے جگر کھا گیا. آوازی بادشاہ کیسے سوال ہوتے تھے؟ ایک غلام قدموں پہ سر رکھ کے گر پڑا, کہتا ہے آج ایک سوال تو بتا جو تیری بہن نے پوچھا ہو. آوازی برداشت کر
لے گا مولا تیرا نوکر ہوں برداشت کروں گا. جس نے اب تک ماتم نہیں کیا دیکھے مجھے غازی کی قسم آنکھوں سے لہو تیز ہوا. سجاد بیٹھے تھے تڑپ گئے تڑپ کے روئے تو دیر تک رونے کے بعد کہا برداشت کرے گا کہا کر لوں گا. آواز شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی. میں کہہ رہا ہوں جو سید ہو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے. شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شور تھا تماشائیوں کی بھیڑ تھی. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی کمر میں لنگر تھا پاؤں میں بیڑیاں تھی. ہجوم میں اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا میری زخمی کانوں والی بہن کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو تھے. رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری غریب بہن میں تیری دکھی بہن میں تیری اجڑی ہوئی بہن. میں کہنا چاہتی ہوں کیا کہنا چاہتی ہوں آوازی سکینہ کہنا کیا کہنا ہے. سجاد تو وقت کا امام ہے منت کرتی ہوں ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے سجاد تیری غربت کی قسم ملعون جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو کہاں ہے غازی. جب وہ یہ جملہ کہتا ہے گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر تڑپتا ہے. آواز سجاد میرے دل پہ قیامت گزر جاتی ہے جب چچا کے لب ہلتے ہیں اور آواز آتی ہے بادشاہ کاش مجھے اجازت مل گئی ہوتی تیری بیٹی بازاروں میں ننگے سر بسم اللہ. یہ حق ہے رونے کا. حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ. یہ کسی کی آمد ہے میرا کوئی کمال نہیں. مولا جانتے میں کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر رہا ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں کوئی میرا اس میں کوئی دخل نہیں. یہ بادشاہوں کی طرف سے کوئی حصہ ہے یہ تمہارے اپنے دل کا درد ہے. تیری زندگی ہو بیٹا تم جیسے نوجوان آباد و شاد رہیں جن کے ہاتھ سروں پہ آ گئے ہمیشہ آباد رہیں. اگلے جملے پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں میں پڑھ جاؤں تم سن لو. تیری زندگی ہو بیٹا ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی اولادیں. تھوڑا حوصلہ کر میں پڑھتا ہوں بیٹا. ابھی تو میں نے مصائب شروع کیا ہے. میرا آقا جانتا ہے. بھائی جناب مجھے دیکھیے گا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اگر کوئی بے ہوش ہو بھی گیا تو پانی پلانے والے ہیں اسے آسرا دینے والے ہیں اسے تسلیاں دینے والے ہیں. میں حسین کے اس بیٹی کا غم پڑھ رہا ہوں جسے نہ پانی ملا. اگر مل بھی جاتا تو کہتی سجاد تیرے زنجیروں پہ ڈالوں زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں گے تو نماز آرام سے پڑھ لے گا. میں پیاسے کی پیاسی بیٹی ہوں دعا کرو میں پڑھ جاؤں. یہ فکرے ایسے ہیں جن سے مجھے ذاکری ملی ہے. میں نوکروں بیٹا مولا تیری زندگی کرے. میں نے کہا ماں باپ کو ایسے نوجوان نصیب ہوں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ گلے میں کپڑا چکی ہوئی گردن میری توقع سے زیادہ آپ نے پرسہ دیا. مصائب میں آپ پڑھ. بھائی غلام عباس ماحول بڑا عجیب ہے دعا کیجئے گا میں پڑھ جاؤں. تقریباً گجرانوالہ ضلع کا مجمع میرے سامنے ہے. شہید کا بیٹا ہوں عزادار گھر کا فرد ہوں. یہ فکر میں بیان وہی پڑھ رہا ہوں جن سے مجھے ذاکری ملی ہے. میں نے سب سے پہلے مصائب یہی پڑھے تھے. میرا مولا جانتا میری آقا ذاتی نے ترس کیا جتنا مصائب پڑھ رہا ہوں یہ بی بی کی عطا ہے. میں کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں. میں نہیں پڑھتا میں بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں. کربلا سے لے کے شام تک ہر بچہ تکلیف میں تھا ہر بی بی تکلیف میں تھی ہر بچہ تکلیف میں تھا. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم یہ علم ہے مجھے اس کی قسم. سب سے زیادہ تکلیف میں تھی حسین کی بیٹی. باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. اب جو نہ رو سکے وہ سر جھکائے. 4 سال کی بچی کے گلے میں رسی تھی. پورا سفر 1600 میل بنتا ہے. تیرے گھر میں بھی چھوٹی اولاد ہوگی. او عزادارو دعا کرو میں پڑھ جاؤں. جو فکرہ پڑھنے لگا ہوں دعا کرنا میں پڑھ جاؤں. امام سجاد پتہ نہیں اس فکرے پہ کتنا تڑپے. بی بی زینب کتنا روئی. حسین کے سر پہ کیا گزری. غازی کی آنکھوں سے کتنے آنسو بہے میں نہیں جانتا. میں فکرہ پڑھ لوں میں نہیں پڑھتا. بازار کیسے عبور ہوا. بس آ گیا یزید کا دربار
آپ پتھر رکھ سامنے پانی نہ ہو جائے، حسین کا غم موجہ نہیں، یزید کا دربار، میں پڑھ دوں فکرہ، یزید کا دربار، ظالم کا دربار، ایک رسی 18 گردنیں، سر جھکائے وہ بندہ تو کہتے ماتم نہیں آتا، ایک رسی 18 گردنیں، سب سے آگے بی بی فضہ، فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں، جگر کابو کا جن کی چھوٹی اولاد ہے، ازاداروں سب سے آخیر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، مر نہ جائے ہم سید، گلے میں تک رسی ہے، کبھی تھک کے دائیں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی ہے، رو کے کہتے سجاد بھائی اور کتنی دیر ہے، میں مر جاؤں گی، فکرہ سن، اگر گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے تو 7 گھنٹے گزر گئے، ملعون شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، مجھے میں دیکھتا ہوں تیرے جگر میں قوت کتنی ہے، یہ شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم تڑپ کے اٹھا، تخت یزید کے سامنے آیا، اور ظالم یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخیر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے 9 مرتبہ تھک کر گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، ظلم کی حد ہوتی ہے، بار بار بچی گرتی ہے، رسی گرنے نہیں دیتی، بچی مر جائے گی، رسی ڈھیلی کر، حوصلہ 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 کرو، اس بچے کو بٹھا دو گا، بچے کو بٹھا دو، بیٹھ جا میرا بیٹا، مولا تیری زندگی، اس کے ہاتھ پکڑ لینا، موت ذاتی مجلس ہے، آگے نہ بھی پڑھوں، لیکن چونکہ اندھیرا ہے، اور کوئی آئے یا نہ آئے، جی جی بیٹا جی نوکر، نہیں دوبارہ نہیں پڑھتا، بس آگے ایک فکرہ پڑھتا، یہ فکرہ دعا کر میں پڑھ جاؤں، کہیں نہیں بولا حسین کا صبردار بیٹا، صبر کا پروردگار، صبر کا کردگار، نہیں بولا، کہیں نہیں بولا امام سجاد، میں پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا، خیمے جل گئے نہیں بولا، حوصلہ کرنا، میں چھوڑ دیتا تو چھوڑ دیتا، آپ پتہ نہیں کوئی اشارہ ہوا ہے پڑھ دے، نہیں بولا، بھائی جان خیمے جل گئے، امام سجاد نہیں بولے، چادریں لٹ گئی نہیں بولے، باپ کے مقتل میں نہیں بولا، ظالم نے پہلا تازیانہ مارا نہیں بولا، تیری مرضی ہے آپ جیسے بھی رو، اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا، کوفہ کا بازار نہیں بولا، ابن زیاد کی پیشی نہیں بولا، میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے، وہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے، مجھے ممبر کی قسم، مجھے ذکر کی قسم، جو شام کے بازار میں بھی نہیں بولا، پڑھ دوں فکرہ، ناچنے والوں کے ہجوم میں 15 آزانیں علی کی بیٹی نے ایک ہی بازار میں سنی، سجاد پھر بھی نہیں بولا، کہاں بولا؟ مجھے غازی کی قسم، جب سفیر روم اٹھانا کہ یہ بچی مر جائے گی، اس کی رسی ڈھیلی کر، تخت پر بیٹھے ہوئے ملعون نے کہا بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ، یا علی مجھے ہمت ہے نہ میں پڑھ جاؤں، میں کیسے پڑھوں؟ یزید کے دربار میں حسین کی تھکی ہوئی بیٹی تخت ملعون کے سامنے آئی، ظالم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، بی بی نے کوشش کی، لب ہلے آواز نہیں، معافی دیجئے گا، لب ہلے آواز نہ آئی، لب ہلے آواز نہ آئی، جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، اس نے 4 بار پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کوشش کرتی رہی، لب ہلتے تھے، آواز نہیں آتی تھی، سید نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، 5ویں مرتبہ اس نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں، یہ نام نہیں بتاتی، شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں
لرزہ آیا، سجاد توڑ کے آیا، آواز یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، سکینہ